حقیقت کریں. درود محمد علیہ السلام. دنیا تے آزاداری کدی ہو نہیں سکتی ختم. زلزلہ دے اگے اگے چلدا ہے مولا غازی دا علم. دسدا ہے غازی دیکھ لو اے سواری حسین دی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پنج نعرے پینتلی سوا لکھ نعرہ ہے نہیں. بلند آواز صلوات. لے گئی بھائی کے پیغام کو گھر گھر زینب، لے گئی بھائی کے پیغام کو گھر گھر زینب. جس جگہ مجلس شبیر وہاں پر زینب. فاتح کربلا حضرت شبیر مگر، فاتح کربلا حضرت شبیر مگر. فاتح شام ہے شبیر کی خواہر زینب، فاتح شام ہے شبیر کی خواہر زینب. ضرور محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومین اکرام، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین راجہ صدر الدین الطاف بیگم، محمد نصر اللہ مسعودہ بیگم، راجہ محمد اسلم ارشاد بیگم، راجہ سکندر عذرا بیگم، محمد اختر قریشی، کشور سلطانہ، ندیم اختر، علی عباس، فرزانہ جاوید، روبینہ خاور، سمینہ جاوید، غلام باقر علی، اقبال بیگم، برجیس قدر، فتح محمد اور عباد فیملی کے مرحومین، نجم اسحاق فیملی کے مرحومین، جاوید عزیز فیملی کے مرحومین، خاور محمود فیملی کے مرحومین، اور ہم سب کے آپ سب کے حضار محترم کے جمی مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدیہ حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني القرشي
عرشی التحامی الابتحی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبيه حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات. قابل قدر حجج اسلام و ثقات الدین مولانا شیخ ظہیر احمد خان افتخاری صاحب، مولانا مختار حسین سقوی صاحب، مولانا علی رضا علوی صاحب، ذاکرین حسین، شعراء کرام، عزاداران سید الشہداء، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو جناب سجاد حسین راجہ صاحب کی ریزیڈنس پر منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے شان ابو طالب علیہ السلام. ایمان ابو طالب اس لیے قرار نہیں دیا کہ یہ عنوان رکھنا حضرت ابو طالب کی توہین ہے، اس لیے کہ جس کی آغوش کے دو پروڈکٹ تھے، ایک رحمت للعالمین بن گیا، دوسرا امام المتقین بن گیا، وہ خود مومن بھی نہیں بن سکا. شان ابو طالب علیہ السلام میں نمبر وار چلیں گے. پہلی شان ابو طالب کی سورت الضحیٰ ہے. ارشاد ہو رہا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے میرے حبیب تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. ہر جگہ تو ابو طالب ساتھ ہے، اکیلے کہاں ہے تو ابو طالب ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب نے اکیلا نہیں چھوڑا. ابو طالب کے ساتھ کو اللہ اپنا ساتھ کہہ رہا ہے. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے اچھی ہوگی میرے حبیب. دنیا میں پریشانی ہے، آخرت بہت اچھی ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب اللہ آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. امت دعائیں کرے کہ اللہ راضی ہو، اللہ تمنائیں کرے کہ ابو طالب کا بھتیجا. الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا آپ کو آپ کے رب نے میرے حبیب یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ پناہ دی ہے ابو طالب نے. خواہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہو، خواہ شیب ابی طالب میں ہو، خواہ مکے میں اپنے گھر میں بیت الشرف میں ہو، پناہ دیتے ہیں ابو طالب. کریڈٹ لے رہا ہے خدا. ملاحظہ فرمائے، پناہ ہے ابو طالب کی، کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ میری پناہ ہے. حالانکہ اللہ کا دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. حضور کو کہتا تھا کہ یہ سنگریزے آپ نے نہیں مارے، میں نے مارے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ جو بولتے ہیں نا میرے حبیب، وہ آپ نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں، اللہ بولتا ہے. تو نبی کے قول کو اپنا قول کہا، نبی کے فعل کو اپنا فعل کہا. وہ خدا جو نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا تھا، پناہ ہے ابو طالب کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے. اس سے بڑی شان کیا؟ اسی دولت ایمان کے ساتھ پالنے والے تو رکھنا ہمیں عمران کے ساتھ، اور وہ جو قائل نہیں ایمان ابو طالب کے، حشر ان لوگوں کا کرنا ابو سفیان کے ساتھ، حشر ان لوگوں کا کرنا ابو سفیان کے ساتھ. نعرہ صلوات. قرآن مجید نے ایک آیت ایسی رکھی ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ہے میرے رسول کو اور نصرت کی ہے، وہ حقیقی مومن ہیں. تو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن مجید نے عجیب شان سے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو گم شدہ پایا. وال گمراہ کے معنی میں نہیں آتا ہر جگہ. وال کا ایک معنی ہوتا ہے لاسٹ ون، جو آپ گم کر چکے ہوں، اسے بھی کہتے ہیں وال. لوگ آپ کو میرے حبیب گم کر چکے تھے، لوگوں کو آپ کا تعارف نہ تھا، آپ کے رب نے آپ کا تعارف کرایا. لوگوں کی ہدایت کی، آپ کی طرف تعارف کراتے ہیں ابو طالب. ہر جگہ اللہ کہتا ہے میں نے کرایا ہے. مولانا فرما رہے ہیں نا، ذرا غور فرمائیے. جس بندے نے نیو یارک میں سب سے پہلے میرا تعارف کرایا تھا، آج تک جب وہ بندہ آتا ہے میں سراپا کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا تو اس نے تعارف کرایا تھا. تو یہی شان ہے میرے ابو طالب کی کہ اے میرے حبیب، جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کا تعارف ابو طالب نے کروایا. اور آپ کو غریب پایا اور آپ کو غنی نہیں کیا. آپ کے رب نے آپ کو بغیر پیسے کے پا کر عائل کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو. آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، فاغنا آپ کے رب نے آپ کو غنی کیا. غنی کس نے کیا؟ دو نے. توجہ رہے، حضور کو غنی کس نے کیا؟ دو نے. آپ ایسے غنی ضرور سنیں گے جو شوراؤں کے غنی ہوں. الہی غنی حضور ہے، خدا کے غنی حضور ہے. اللہ نے آپ کو غنی کیا. 100 اونٹ تھا ابو طالب علیہ السلام کے پاس، 100 کا 100 دے دیا اپنے بھتیجے کو.
کہ آپ اپنا قرضہ اتار لیں. اور بی بی خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا سارا کا سارا دے دیا. تو غربت نبی کی ختم ہوئی، قرض نبی کے ختم ہوئے خدیجہ و ابو طالب کے ذریعے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ختم کیے ہیں ان دو کے قول کو، فعل کو. اللہ اپنا قول و فعل کہہ رہا ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی، حضور کو لوگ تانے دیتے قرضوں کے. اگر یہ دو ہستیاں حضور پر احسان نہ کرتی تو جملہ سنیں، حضور کائنات کے محسن ہیں، خدیجہ و ابو طالب حضور کے محسن. دوسری شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، ہمارے نقادوں نے ایک اعتراض کیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. انہوں نے کہا کہ حضور اپنے چچا کو وقت آخر کلمہ پڑھا رہے تھے اور وہ پڑھ نہیں رہے تھے، اور اللہ نے جبریل کو بھیجا، انک لا تہدی من احببت، آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، آپ ہدایت نہیں کر سکتے جسے آپ چاہتے ہیں. یعنی جو آپ کا محبوب ہے اسے آپ ہدایت نہیں کر سکتے. لیکن یہ لاکنہ آتا ہے استدراک کے لیے، یہ پہلے کلام کو ختم کرتا ہے، نیا کلام لے آتا ہے. جہاں نفی کرنی مقصود ہو وہاں لاکنہ آتا ہے، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں لیکن. یعنی لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور اس کے پاس ہدایت یافتگان کی مکمل فہرست موجود ہے. اگر ابو طالب نعوذ باللہ ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو آیت میں یہ ہوتا کہ اللہ کے پاس بے ہدایتوں کی فہرست موجود ہے. یہ کہنا کہ ہدایت یافتہ کی فہرست ہے، یہی دلیل ہے ابو طالب حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہدایت پر فائز تھا. تیسری شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ ہے، آپ کا نام نامی ابو طالب نہیں ہے، یہ کنیت ہے. عمران بھی نہیں، عمران بھی نہیں، عمران بھی ٹائٹل ہے. آپ کا جو اصل نام مبارک ہے وہ ہے عبدو مناف. عبدو مناف، مناف کا عبد. مناف کوئی بت نہیں ہے، توجہ رہے. مناف کو آپ جا کے دیکھیں، اس میں بے شک گوگل کر لیں، میم نون الف فا کہ مناف کا معنی کیا ہے، تو اس میں نیچے لکھا ہوا بریکٹ میں آئے گا کہ مناف کا معنی ہے لا الہ الا اللہ. آپ سمجھے ذرا، شان تو سمجھے نا. جس کے نام میں لا الہ الا اللہ اسے آپ کافر کہہ رہے ہیں. اس کا بندہ کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، جس کے نام میں لا الہ الا اللہ چھپا ہے. بھائی آج اگر آپ کسی کو مسلمان کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ تو ان کے نام کے اندر چھپا ہوا ہے. مناف کا معنی ہی لا الہ الا اللہ ہے. اور تمام شیعہ سنی بھائی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جو نام تھا محمد، یہ تو سرادقات عرش میں اللہ نے چھپا رکھا تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، بلکہ حضرت عبداللہ تک احمد نام تھا. احمد، محمد نام چھپا ہوا تھا. یہ محمد وہاں سے ڈھونڈ کے کون لے آیا؟ تو سب نے لکھا ابو طالب ڈھونڈ کے لے آئے. میں حیران ہوں 1445 ہجری میں کوئی کافر محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو عرش سے ڈھونڈ کے لے آیا ہے وہ کافر رہ گیا. کل ایمان نعرہ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان کر دیا؟ شاید تمہاری عقل کو ہذیان ہو گیا. اور جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک.
جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ ایک شان قرآن سے اور سن، قرآن سے، وما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اللہ کی مسجدیں رکھ دیا، مشرک اللہ کی مسجدیں نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم، اس لیے کہ وہ بد کردار ہیں۔ بد کردار مشرک اللہ کی مسجد نہیں بنا سکتا۔ کون بنا سکتا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں وہ بناتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو۔ یہ تو طے ہو گیا نا، مشرک مسجد نہیں بنائے گا، وہ مومن مسجد بنائے گا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ نماز بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ حضور اگر ایک جگہ سجدہ کر دے نا، یعنی ایک نماز پڑھ لے، وہ مسجد بن جاتی ہے۔ حضور نے 3 سال تک شیب ابو طالب میں نماز پڑھی ہے، 50 سال تک ابو طالب کے گھر میں نماز پڑھی ہے۔ شیب ابی طالب بھی مسجد بن گئی، ابو طالب کا گھر بھی مسجد بن گیا۔ مشرک تو مسجد بنا ہی نہیں سکتا، مسجد تو وہی بناتا ہے جو مومن بھی ہو، نمازی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا۔ ماشاءاللہ، خدا ختم انبیاء صلوات۔ جو علی کہیں گے سدا راضی رہیں گے، دور غموں سے دکھا کرو رہیں گے۔ جو علی کہیں گے 5 نعرے پائنٹنی 1.25 لاکھ نعرہ اور شان عرض کروں قرآن مجید سے، بسم اللہ، قرآن سے ہی سنتے چلے ذرا۔ قرآن مجید نے کئی جگہ اس مضمون کی آیتیں لکھی، 2 3 4 پڑھتا ہوں، ساری نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو کافروں کو ولی نہ بنانا، توجہ فرمائیے گا ذرا، کافروں کو ولی نہ بنانا۔ ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو ولی نہ بنانا۔ ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنانا۔ یہ 3 آیتیں اگر ذہن میں آ جائیں تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی بھی یہودی نصرانی کو سرپرست بنائیں۔ ولی بے معنی دوست ٹھیک ہے، دوست بنا سکتے ہیں، سرپرست نہیں بنا سکتے۔ یہ جو کہا ہے ولی نہ بنانا یعنی سرپرست نہ بنانا، پتہ چلا علی جو ولی ہے وہ اس معنی میں ولی ہے کہ وہ سرپرست ہے۔ تو یہودیوں کو ولی نہ بنانا، نصرانیوں کو ولی نہ بنانا، میرے دشمن کو اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنانا، کافروں کو ولی نہ بنانا۔ اور کہیں ہو نہ ہو جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں ولی کون ہوتا ہے؟ باپ زندہ ہو تو باپ، باپ نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو چچا۔ جب حضور کا عقد ہوا وہاں حضور کا ولی کون تھا؟ ابو طالب تھے نا۔ جب مومنوں کے لیے حرام ہے کہ کافر کو ولی نہیں بنانا، حضور نے ابو طالب کو ولی کیسے بنانا؟ جو بشر
صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نگہبان نہیں ہو سکتا. اور جو محمد کے نگہبان کو کافر سمجھے، جو محمد کے نگہبان کو کافر سمجھے، وہ سبھی کچھ ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ سبھی کچھ ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. نعرہ صلوات. بہت اچھی دلیل دی آپ نے. اللہ سلامت رہے، آباد رہے. دیکھیے ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہوتا ہے نا عموماً کلمہ نہیں پڑھا. اچھا اس کے دو جواب آج سن لیجیے. یہ دو جواب انشاءاللہ یہ کام آئیں گے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہی مشرک آئے نا اور مشرکوں نے آ کے کہا تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو فوراً کہا ماں کا زبا ابن اخی قط، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. سمجھے؟ میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا. کسی نے کہا حبل کو مار رہا تھا، کسی نے کہا سبل کو مار رہا تھا، کسی نے کہا لات کو مار رہا تھا، کسی نے کہا سومنات کو مار رہا تھا، کسی نے کہا نماز کا کہہ رہا تھا، روزے کا کہہ رہا تھا، حج کا کہہ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، سود کے خلاف بول رہا تھا، حسد کے خلاف بول رہا تھا، بغض کے خلاف بول رہا تھا، تکبر کے خلاف بول رہا تھا، شرک کے خلاف بول رہا تھا، کفر کے خلاف بول رہا تھا، منافقت کے خلاف بول رہا تھا، بزدلی کے خلاف بول رہا تھا، بے حیائی کے خلاف بول رہا تھا. ابو طالب ایک ہی کلمہ پڑھتے گئے، ماں کا زبا ابن اخی قط، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے کلمہ ماشاءاللہ. ابو طالب کا کلمہ. یہ پوری زندگی نبی کی اسٹیمپ لگا دی ابو طالب نے، سیل لگا دی ابو طالب نے کہ میرا بھتیجا جھوٹ تو بولتا ہی نہیں، جو کہہ رہا ہے اسے مانتے جاؤ. یہ ابو طالب کا کلمہ. اچھا دوسری بات، عرب کا رواج تھا وہ اپنی انگوٹھیوں پہ اپنا مذہب لکھتے تھے اور اپنا شجرہ لکھتے تھے. انگوٹھیوں پہ باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ مثلا یہ تہامہ سے ہے، یہ مثلا قریش سے ہے، یہ مثلا اہل مکہ ہے، یہ اہل مدینہ ہے. یہ لکھتے تھے باقاعدہ کہ اگر راستے میں کہیں ڈیتھ ہو جائے تو وہ لے کے مدینہ چلے جائیں، یثرب چلے جائیں. یہ ان کا طریقہ تھا. اور لکھ دیتے تھے اس کا نام، جو ان کا بت ہوتا تھا اس کا نام لکھ دیتے تھے. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہمارے بھائیوں نے مورخین نے جب جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ حضور نے انگوٹھی اتاری اپنے چچا کی انگوٹھی اتاری اور اتار کر لوگوں کو پڑھ کے عبارت سنائی. ایک تو یہ پتا چل گیا حضور پڑھنا جانتے تھے. اب کلمہ سوال ہو رہا تھا نا کہ کلمہ نہیں پڑھا تو کلمہ سن لے کہ کیا کلمہ لکھا جاتا تھا. مثلا حبل موٹا سا لکھا ہوتا تھا، حبل پتہ چل جاتا تھا یہ حبل جو بت ہے اس کا پرستار ہے، پتہ چل جاتا تھا. یہ طریقہ ہوتا تھا اپنے بت کا. عبد بت مثلا یہ جو عمر تھا جس کو عمرو بولتے ہیں ہمارے لوگ، وہ عمر ہے دراصل میں. ہاں عمر ابن عبد بت، یہ اس کا لکھا ہوا تھا عبد بت. ود نام تھا ایک بت کا، تو بت کا عبد. دیکھیں عبد بت. اگر حضرت ابو طالب نعوذ باللہ بت پرست ہوتے تو عبد مناف نام نہ ہوتا، اس بت کا نام ہوتا. ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی بات. اچھا اب کیا لکھا ہوا تھا جب سنایا لوگوں کو تو یہ لکھا تھا، لوگوں میرے چچا کی انگوٹھی پر میرے چچا کا شجرہ، میرے چچا کا مذہب، میرے چچا کی بیک گراؤنڈ لکھی ہوئی ہے. سن لو کیا لکھا تھا. 3 کلمے لکھے تھے، رضیت باللہ ربن وبابن اخی نبیا وبابن علی ولیا وصیا اماما. عاشق ہے تو بھی دشمن ایمان کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں خاموش مسلمان کیوں ہے. اور دیکھ کے گود ابی طالب کی بتائے مجھ کو،
دیکھ کر گود ابو طالب کی بتائے مجھ کو، اگر وہ کافر ہے تو پھر گود میں قرآن کیوں ہے، اگر وہ قاتل ہے تو پھر گود میں قرآن کیوں ہے؟ نعرہ صلوات۔ دیکھیں امت مسلمہ کا کلمہ کتنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو طالب کا کلمہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن۔ کبھی آپ نے نہیں کہا کلمہ پڑھتے وقت کہ میں راضی ہوں، اس کلمے پہ میں راضی ہوں، کبھی کہا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ پہ راضی ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ محمد میرے رسول ہے، میرے بھتیجے میرے رسول ہیں، اور میں راضی ہوں جو میرا بیٹا علی ہے نا، وہ ولی بھی ہے، وسیع بھی ہے، امام بھی ہے۔ اچھا اب حضور نے، یہ تو ہو گیا کلمہ، اب حضور نے ایک قصیدہ پڑھا، تعریف فرمائی، تعریف فرمائی۔ کب تعریف فرمائی؟ حضور نے کہا یا امے ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما ونصرتنی کبیرا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے چچا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے مجھے بچہ پایا تو میری تربیت کی، سبحان اللہ۔ آپ نے مجھے یتیم پایا تو میری کفالت کی، اور آپ نے مجھے بڑا پایا تو میری نصرت کی۔ اندازہ شان ابو طالب کیا ہے۔ اچھا عجیب اعتراض ہے، ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ حضور نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے جس سال میں حضرت ابو طالب گئے ہیں اسی سال میں بی بی خدیجہ گئی ہے، تو بی بی خدیجہ کا آپ ثابت کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ ابو طالب کا جنازہ نہیں پڑھا، مگر بی بی خدیجہ کا ثابت کریں، ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ ابھی حکم جنازہ آیا ہی نہ تھا، مسلمانوں جب نہیں آیا تھا نہ پڑھنا یاد رہ گیا، جب آ گیا تھا نبی کا پڑھنا بھول گئے۔ اور شان عرض کروں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ارشاد ہو رہا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے میرے حبیب کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی، وحدہ لا شریک وہ ہے، ایبسولوٹ پاور، سپر طاقت وہ ہے، سب کا خالق وہی ہے، عبادت اسی کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور ماں باپ پہ ہوگا احسان، نیکی، ماں باپ پر احسان ہوگا۔ اے میرے حبیب اگر آپ کے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان دونوں کو اف نہ کہنا۔ اب یہ میں حیران ہوں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں یتیم، ماں بھی چلی گئی، ابھی صغیر تھے ماں چلی گئی، ماں چلی گئی، عبد المطلب بھی چلے گئے، دادا بھی، اب رہ گئے دو ماں باپ، ضمیر ہے تثنیہ کی، ڈوئل کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، پتہ چلا دو ماں باپ ہیں ایک نہیں، کہا تھا ایک کے بارے میں، حکم دیا ہے دو کے بارے میں۔
دو کا کہا جا رہا ہے، ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکی نہ دینا، ان دونوں کے سامنے دھیمے لہجے میں بات کرنا، یہ دونوں جب آ جائیں نا ان کے سامنے جھک جانا میرے حبیب، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہمیشہ کہ اے میرے رب ان دونوں پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون ماں باپ ہے جو یہ صغیر ہیں اور وہ بوڑھے ہیں؟ اگر تو ہوتا جنینہ تو مطلب یہ تھا کہ شکم میں مادر میں جب تم تھے، اگر یہ ہوتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا وَضَعَانِي جنینہ، اگر یہ ہوتا، یا ہوتا كَمَا رَبَّيَانِي رَضِيعًا، ان دو ماں باپ پہ رحم کر، میں دودھ پی رہا تھا 2 سال اور وہ میری ٹیک کیئر کر رہے تھے، یہ نہیں کہا صغیر تھا اور وہ ٹیک کیئر کر رہے تھے، 30ویں سال سے لے کر 15ویں میں داخل ہونے تک بچہ رہتا ہے صغیر۔ اب ڈھونڈیں کہ 11ویں سال کے بعد کون دو ماں باپ ہے کہ یہ صغیر ہے اور وہ تربیت کر رہے ہیں۔ اب آکام دیکھیں، اب ذرا آکام دیکھیں۔ ایک حکم تو یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اف نہ کہنا۔ یہ جو بچے آج کل کہتے ہیں نا اوپس، یہ جائز نہیں ہے ماں باپ کے لیے۔ ان بچوں کو ذرا مراکز کے قریب کریں، ان بچوں کو علماء کے قریب کریں، ورنہ یہ اوٹ پٹانگ رکھتے کریں گے، شرمندہ کر دیں گے ماں باپ کو۔ ان بچوں کو ساتھ رکھیں، آپ آئسولیٹ نہ کریں بچوں کو۔ بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، تربیت کرنا واجب ہے۔ اچھا، ایک حکم یہ آ گیا، انہیں اف نہ کہنا۔ اب کون ہے ماں باپ؟ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد، یہ دونوں ہیں ماں باپ، ان کو اف نہ کہنا۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے حبیب کو حق نہیں ابو طالب کو اف کہنے کا، اور بدبودار مولوی ایمان ابو طالب پہ انویسٹیگیشن کے چیپٹر کھول کے بیٹھا۔ اللہ اکبر، لبیک یا حسین، کل ایمان نعرہ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دو بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی نہ دینا، جائز نہیں ہے میرے حبیب آپ کے لیے بھی کہ انہیں جھڑکی دے آپ، یہی سخت کا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ ان دونوں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میرے حبیب آپ نے میٹھے بول لے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے لہجہ سخت نہیں کر سکتے حضور۔ توجہ، حضور کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک قدم رسول سے آگے بڑھنا حرام ہے۔ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا حرام ہے، اور نبی پہ واجب ہے ابو طالب کی آواز پہ آواز بلند نہ کرے۔ ذرا سمجھے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب یہ دونوں آ جائیں نا میرے حبیب تو آپ اپنے کندھے چکا لینا، جھک کے ملنا، احترام میں ان کے سامنے آپ جھک جانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوری کائنات میں آپ بتائیے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، علی سے لے کے مہدی تک، کس کے لیے نبی کے لیے حکم ہے کہ جھکے؟ کسی کے لیے نہیں۔ جھکنے کا حکم تو نہیں ہے نا، وہ الگ چیز ہے۔ نماز میں ہے، جھکے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھ گیا جو بادشاہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ جھکنے کا حکم تو کہیں نہیں نا، ساری کائنات کو حکم ہے۔ میں یوں کہتا ہوں، محشر کا میدان تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ساری امتیں کھڑی تھی، جیسے حضور آئے سب جھک گئے۔ توجہ، اب حضور سمیت، امت سمیت، اماموں سمیت، بطولوں سمیت
ساری کائنات محشر میں کھڑی تھی، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد آ گئے، حضور بھی جھک گئے، معصوم بھی جھک گئے، نبی بھی جھک گئے، کائنات بھی جھک گئے۔ جس کے لیے کائنات جھکے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے محمد جھکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پانچ نعرے پانچ سوا لاکھ نعرہ حیدری، بلند آواز صلوات۔ ذرا غور فرمائے، آپ بس تقریر آخری مرحلے میں آگے انشاءاللہ آپ جا کے شاہ نجف میں جلدی پڑھیں گے، وہاں ادھر پھر آئیں گے انشاءاللہ الخوئی میں اللہ کے حکم سے 11:15 بجے الخوئی میں آ جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے لیڈر بھی آ گئے ہیں، آغا شوکت ماشاءاللہ پہنچ گئے، بابا قوم، بابا قوم۔ تو آج ہماری گفتگو تقریباً ختم ہو گئی، آلموسٹ حضرت ابو طالب کی شان پر تھی۔ جو باقی 2-4 جملے رہ گئے جلدی جلدی سن لیجیے اور میں آپ سے اجازت لوں۔ تو کیا کہا، حکم کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے حبیب آپ دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا کو کہتے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو، بچی بیمار ہو، کہتے ہیں مولانا آپ دعا کیجیے گا۔ کیوں کہ یہ ایک سیڑھی اوپر بیٹھے ہیں مولانا، تو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ آپ ایمان سے بتائیں، اگر مولانا کی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا مولا رسول کی دعا ابو طالب کے حق میں قبول ہی نہیں ہوئی؟ جو صبح شام کہہ رہے ہیں کہ رحم کر، ذرا سمجھے تو صحیح۔ تو یہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ، آرڈر ہے، آرڈر، کمانڈمنٹ آپ پہ واجب ہے میرے حبیب، آپ ہمیشہ دعا کریں کہ اے میرے رب میرے ان 2 بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ توجہ رہے، دیکھیے کسی بھی اسکول میں، سینٹر میں، کسی امام بارگاہ میں، مسجد میں آپ فاسق و فاجر بندہ نہیں رکھتے، قرآن پڑھانے والا، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہے۔ میں یہ آج تک نہ سمجھ سکا 1445 ہجری کا مسلمان اتنا عقل مند ہے کہ اپنے بچوں کی غیر معصوم بچوں کی تربیت کے لیے کسی فاسق و فاجر کو استاد نہیں رکھتا، اور حضور کی تربیت اللہ نے کسی کافر سے کروا دی۔ یہ ذرا غور فرمائے، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجیے، زید ابن نفیل ہے، زید ابن نفیل، یہ بخاری میں لکھا ہوا، وہ مکے کے تھے اور راہ شام میں انہوں نے ایک دربار کھولا ہوا تھا۔ مشرک تھا، یہ مشرک ہے، اور اس نے سخی تھا بہت، تو لوگوں کو بھنی ہوئی رانے، بھیڑیں بھنی ہوئی لا کے رکھتا تھا، کھلاتا تھا۔ حضور بھی گئے تو حضور کے سامنے بھی رکھ دی۔ حضور کے سامنے 13 سال کی ہوں گی عمر، 13 سال ہوگی، ابھی ظاہری طور پہ تو بالغ نہیں ہے، اگرچہ معصومین کے بارے میں بلوغ غیر بلوغ کی بحث نہیں ہوتی۔ النبی ولو کان فی بطن امہ، الامام امام ولو کان صبیا۔ امام بچہ بھی ہو اتنا ہی علم رکھتا ہے، اتنا ہی درجہ رکھتا ہے، اتنی ہی عصمت کبریٰ رکھتا ہے جیسے شکم مادر۔ البتہ 13 سال کے ہیں، بھنی ہوئی ران زید بن نفیل نے رکھ دی اور کہا کہ آپ ہمارے دوست کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں۔ تو سرکار نے ابھی قرآن نہیں آیا تھا، ظاہر ہے قرآن تو 40 سال کے بعد آئے گا، یہ 13 سال میں سرکار پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اے زید بن نفیل، تم محلے والے صحیح بے شک ہمارے والد کے جاننے والے ضرور ہو، مگر ہم یہ کھانا اس لیے نہیں کھا سکتے کہ ان پر ہمارے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں، جو سفر میں، ایمرجنسی میں، عہد طفولیت میں، بچپن میں بھنی ہوئی ران نہیں کھا رہا کہ وہ حلال نہیں ہے، ذبح نہیں کی گئی؟ کسی نے نہیں لکھا کہ ابو طالب ویجیٹیرین تھے۔
लाश से पाला हो जिसने अहमद मुख्तार को परवरिश करने का, उसको क्या सिला देते हैं लोग। और दुश्मनी बेटे से है, बेटे पे बस चलता नहीं, दुश्मनी बेटे से है, बेटे पे बस चलता नहीं, दुश्मनी में बाप को काफिर बना देते हैं लोग, दुश्मनी में बाप को काफिर बना देते हैं लोग। नारे सलवात। मजलूम के तालिब अबू तालिब, अल्लाह के मजलूम के तालिब अबू तालिब, इस्लाम की हर फिक्र के गालिब अबू तालिब, इस्लाम की हर फिक्र के गालिब अबू तालिब। जब भी किया कुफ्र ने इस्लाम पे हमला, जब भी किया कुफ्र ने इस्लाम पे हमला, इस्लाम पुकारा अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। अब्दुल मनाफ हजरत इमरान अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। एक सहाबी रसूल है, नाम सुना होगा आपने, हजरत अबू अयूब अंसारी रिजवानुल्लाह ताला अलैह। पता है आपको वो कौन है? ये उन्होंने हुजूर को 90 दिन घर रखा, जितने दिन के लिए ज़िया आया था। आया वो भी 90 दिन के लिए था, और वो तो जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो 90 दिन 3 महीने हजरत अबू अयूब अंसारी ने अपने घर रखा, फिर हजरत ने अपने घर बना लिया, हुजरे बना लिए। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये हमारे भाइयों ने लिखा कि जैसे ही 90th डे जब हजरत चले गए ना अपने बैतुल शरफ में, तो आपने इरशाद फरमाया, या अबा अयूब अल अंसारी ईतनी कलमन व दवातन व किरतासन अख्तुबु लका जवाज़ल जन्ना। ऐ अबू अयूब अंसारी, कागज कलम दवात लाओ, हम तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट लिख रहे। पहले पढ़ना साबित हो गया, आज लिखना भी साबित हो गया। हम आपको जवाज़ जन्नत लिख दें, जन्नत का सर्टिफिकेट लिख दें। तो मैं ये ना समझ सका कि हुजूर अगर किसी उम्मती के घर में 3 महीने रहे तो वो वाजिबुल जन्नत है। जिस अबू तालिब के घर में 50 साल रहे हैं वो जहन्नमी कैसे? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, कुल्ले ईमान, नारे इंशाअल्लाह आज भी दोनों टॉपिक अलग अलग होंगे, आपको पता है वहां भी बिल्कुल अलग था। और इंशाअल्लाह शुएब साहब और अयूब साहब आपकी बिरादरान के यहाँ जो मजलिस होगी अगले संडे को, उसमें भी टॉपिक अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल अलग होगा। वो सिर्फ मौला कायनात के फज़ाइल, बानी मजलिस ने कहा है अली अली कराना है इंशाअल्लाह। आज रात को भी अल-खोई में अली अली है इंशाअल्लाह, और यहाँ पर भी शाह नजफ में भी अली अली है। तो बस मैं खत्म कर रहा हूँ आपकी जहमत को। एक नुक्ता बाकी बच गया है, बस आज की हद तक, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा इसके। ये फरमाइए कि हुजूर को एक मर्तबा यहूदियों ने हराम मुर्गी खिलानी चाहिए। यहूदियों ने, यानी वही कोशर जिसे आजकल मुसलमान बड़े शौक से खा रहे हैं, हुजूर को वो हराम है, कोशर हराम है। तो हुजूर को कोशर खिलाना चाहा तो हुजूर ने नहीं खाया। हुजूर ने पुश कर दिया। 4 बड़े बड़े यहूदी थे, हुजूर ने ऐसे हल्का सा धक्का दिया, वो पीछे गिर गए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या आपके साथ कोई ताकत है? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर एक फरिश्ता अपॉइंट किया है। जब भी मेरा कदम, नऊजुबिल्लाह, अब जैसे दिखा है मैं पढ़ रहा हूं, जब भी मेरा कदम गलत तरफ बढ़ता है तो वो फरिश्ता मेरा कदम पीछे खींच लेता है। जब कभी मेरा हाथ बढ़े, जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, जब हाथ बढ़ता है तो वो फरिश्ता हाथ पीछे कर लेता है। तो चलिए, लिखा है तो इससे ही बड़ा सबूत मिल गया शान अबू तालिब का। अब मैं पूछता हूं बकौल भाइयों के, सीरत निगारों के, उस फरिश्ते का जवाब ये है, न हुजूर के कदम को इधर जाने दे गलत तरफ, न हुजूर के हाथ को जाने दे। तो मैं ये ना समझ सका, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने सारे चचाओं में से चुन लो कि किसको अपना कफील और सरपरस्त मानते हो, तो जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा चलते गए चलते गए चलते गए, सारे चचाओं के आखिर में बैठे थे अबू तालिब। तो जब चल रहे थे वो फरिश्ता कहाँ चला गया था? उसने रोका क्यों नहीं?
علی و بطول کا نکاح ہوا، ایک جملہ اور بھی سن بس یہ اس سے آگے نہیں جاؤں. علی و بطول کا جب نکاح ہوا، آپ کو پتا ہے کہ علی و بطول کے نکاح کتنے ہوئے؟ کتنے آپ؟ تین. ایک پڑھا ہے اللہ نے، ایک پڑھا ہے جبریل نے، ہاں ایک پڑھا ہے حضور نے. تین ہوئے، تین. سن لیجیے، اللہ نے پڑھا فرشتوں کی موجودگی میں ما فوق العرش، جبریل نے پڑھا آسمانوں میں فرشتوں کی موجودگی میں، حضور نے پڑھا 1,40,000 فرشتہ اراؤنڈ میں تھا. بھائیوں نے لکھا، مگر میں حیران ہوں جب ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھا تھا تو ایک فرشتے کو بھی گواہ نہیں بنایا، جس کی گواہی 1,40,000 فرشتوں سے زیادہ اسے ابو طالب کے. یہ ہے ابو طالب. اور آج ہم جو مصائب میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں مصداق ونحر کا. ونحر، ہاں نہر کہتے ہیں جب 3 مرتبہ ذبح کیا جائے. میں اس بچے کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کی ماں کے بال سیاہ تھے. اس نے ایک بیان کیا ماں کے بال سفید. بتاؤں کیا بیان کیا؟ عربی کی کتابوں والوں نے لکھا مثلک ینہر یا بنیہ. مجھے نہیں معلوم تھا میرے لال کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی 6 شعبہ تیر مارے. لکھنؤ کے بزرگان نے اردو میں انہوں نے لکھا علی اصغر جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں. یہ قربانی سب سے چھوٹی ہے مگر عظیم ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی عظیم ہے. حسین بن علی اس وقت اس بچے کو لائے جب استغاثہ حجت خدا پر اس بچے نے لبیک کہا. سبحان اللہ. حسین بن علی جب لائے تو شریف کبھی بھی مجبور نہ ہو تو یہ جملہ نہیں کہتا جو میرے غریب امام نے، میرے مظلوم امام نے وہاں کہا ہے. میرے امام فرماتے ہیں اشقیا میرے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، میں دارین قربان کر دوں اپنے مولا کی ہو. عربوں کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ 6 شعبہ تیر کبھی بھی انسانوں کو نہیں مارے، یہ گھوڑوں کو مارتے تھے، اونٹوں کو مارتے تھے تاکہ ان کی سپیڈ کو کم کیا جائے. پہلی مرتبہ جو 6 شعبہ تیر لگا ہے نا وہ عباس کے مشکیزے میں لگا، اور دوسری مرتبہ علی اصغر کے گلے میں لگا. میں نے روایتوں کو دیکھا ہے ذبح من الاذن الی الاذن. ایک روایت یہ ہے کہ ایک کان سے تیر گیا دوسرے سے نکل گیا. دوسری روایت میں نے دیکھی ہے من جانب الراس الی جانب الاخر، سر میں سے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے نکل گئے. کسے بتاؤں؟ من الرقبۃ الی الرقبہ، گلے میں لگا دوسری طرف نکل گیا. یہ روایتیں 3 نہیں ہیں، نوکیں 3 تھی، تیر ایک ہی تھا. راوی نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر حسین ابن علی کے بازو نے تیر کو نہ روک رکھا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. اللہ اکبر. یہاں پر میں نے یہ تعبیر بھی پڑھی ہے کہ جس طرح درزی جس طرح کپڑوں کی 2 تہوں کو سی کر ایک کر دیتا ہے نا، علی اصغر کا گلا حسین ابن علی کا بازو ایک ہو گیا. غریب زہرا نے بڑی کوشش کی کہ جدا کرے، کبھی اکبر کو بلایا، کبھی عباس کو آواز دی، کبھی اور محمد، کبھی قاسم، کبھی بھائیوں کو، مگر کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. بڑی مشکل سے حسین ابن علی
अपने बच्चे के तीर को निकाल के बच्चे को हाथ में लिया और सोचा कि अब माँ को कैसे दिखाऊंगा, इस बच्चे की बहन मुंतजिर है, उसे कैसे दिखाऊंगा। इमाम ने एक सबील की, बच्चे के गले को यूं छुपा दिया, अपनी अबा का दामन बच्चे के छिने हुए गले पर डाल दिया। आपने आशूर के दिन अमल किया है ना, 7 मरतबा आगे चले, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हुसैन इब्ने अली की सीरत और सुन्नत है कि जब अपने बच्चे को लेके जा रहे थे तो कभी आगे चलते थे, कभी पीछे चलते थे। हमारे एक लखनऊ के मुज्तहिद थे, उन्होंने उनकी मैंने ज़ियारत भी की थी, उन्होंने एक जुमला पढ़ा था, बड़ा अजीब, उन्होंने लॉजिक अजीब बताई थी। उन्होंने कहा कि अकबर की माँ को यकीन था कि अकबर की लाश आएगी, कासिम की माँ जानती थी कि बच्चा मर के आएगा, बेटा मर के आएगा, और मोहम्मद की माँ जानती थी जिंदा बच्चे नहीं आएंगे, मगर इस बच्चे की माँ को यकीन था कि 6 माह के बच्चे को कौन नहर करता है। इसलिए हुसैन कभी आगे बढ़े, कभी पीछे हटे, और ये सोच रहे थे कि बच्चे को माँ के पास कैसे ले जाऊं, माँ की ममता को कैसे तोड़ूं, इस बच्चे की बहन को। मैंने तो ये भी रिवायत देखी है कि माँ और बेटी दोनों, बीबी रबाब और बीबी सकीना, तीर के वक्त रश खा के गिर गई थी। अब समझ में बात आती है, क्योंकि रश खा के गिर गई थी, इसलिए हुसैन इब्ने अली तो आलिम इल्म लदुन्नी है ना, ये सोच के आगे पीछे चल रहे थे कि जब जाऊंगा शोर बुलंद होगा, माँ को भी होश आएगा, बहन को भी होश आएगा, कैसे दिखाऊंगा। और मौलाना ज़मीर बाकिर किबला भी उनका हाल में इंतकाल हुआ, उन्होंने किबला ने ये पढ़ा था, हुसैन इब्ने अली ये सोचने लगे अगर खैमे में रखूं तो खैमे तो जल जाएंगे, अगर मक्तल में रखूं तो लाश पे घोड़े दौड़ जाएंगे, इस बच्चे को कहाँ सबुर्द करूं। ये कह के खैमे के अंदर लाए, वो जो हिस्से की बहन थी उसको गश से इफाका हुआ, जैसे ही आता हुआ देखा, दामने अबा को पकड़ के बीबी कहती है, असोके या अखी या अबता, क्या भैया मेरा पानी पी आया। हुसैन इब्ने अली जवाब न दे सके। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों की जिंदगी सलामत रहे, राजा साहब के घर को भी अल्लाह आबाद और शाद रखे, अल्लाह आपके घरों को भी आबाद और शाद रखे। बीबी रबाब की उजड़ी हुई कुदरत का वास्ता, आपको कोई तकलीफ न हो। जरा जुमला सुनिएगा, जैसे ही सुनाना कि मेरा भैया पानी पी आया, मेरे मौला जवाब न दे सके, हिम्मत नहीं हुई, बस इतना किया, अबा का दामन हटा दिया। जैसे ही अबा का दामन हटाया और बीबी सकीना ने छिदा हुआ गला देखा, अपनी दोनों आंखों पे हाथ रखे और अपनी अम्मा के खैमे की तरफ दौड़ी और ये कहती जाती थी, अम्मा जरा जल्दी आ, या ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शोर गिरिया बुलंद है। मेरे एक दोस्त हैं अल्लामा नजफी, उन्होंने मकबरा आयतुल्लाह हकीम में पढ़ा था कि उसी वक्त चारों तरफ से गिरिए की आवाज बुलंद होती है जब किसी मासूम की रूह आ जाती। और मेरे उस्ताद आयतुल्लाह अख्तर अब्बास कहते थे, जिसकी मजलिस हो उसके माँ बाप मजलिस में आते हैं और दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। मेरा ईमान है आज मर्दों का शुक्रिया हुसैन इब्ने अली अदा करेंगे, आज औरतों का शुक्रिया बीबी रबाब अदा करेंगी। इमाम हुसैन ने कहा, रबाब तुम्हारा मेरे नाना के दीन में बड़ा एहसान है, इस सगीर की लाश को पकड़ के खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फ़िकार से लहद खोद लूं। इमाम ने लहद खोदी, अपने नाजुक फूल को कब्र में रखा। आयतुल्लाह
لاشوں کو خطرہ ہے، میرے لال کی لاش کو تو کوئی خطرہ نہیں، بہن کو بھی یقین ہے۔ ایسا وقت آیا جب سر گنے گئے اور ایک سر کم نظر آیا، ان ظالموں نے پوچھا حسین کا وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کہا حسین کسی ریت کے ٹیلے کے دامن میں اس بچے کو دفن کر رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم وہ ٹیلا کون سا تھا۔ 10 گھوڑ سوار چلے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے، ادھر بی بی سکینہ اپنی پھوپھیوں ماؤں کے درمیان منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کا کندھا ہلایا اور کہا پھوپھی اماں ذرا مختر کی طرف دے، یہ میرے اصغر نے اکبر کی سنت ادا کر لی، میرے اصغر کے سینے میں نیزہ کر گیا۔ یا زہرا، تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اصغر کا گلا کاٹا، اصغر کا گلا کاٹا، بس اس سے آگے میں نہیں جاتا۔ ایک کا ایک جملہ اور سن لیجئے، بڑی مجلس ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ ایک کا ایک جملہ، جب امام سجاد آئے تھے نا 12 محرم کو باذن امامت تدفین شہداء کے لیے، تو پہلے اپنے چچا کو دفن کیا، پھر گنج شہیدہ میں شہیدوں کو دفن کیا، پھر ایک قبر میں امام حسین اور علی اکبر کو دفن کرنے لگے۔ کیسے بتاؤں؟ آج الخوئی میں انشاءاللہ بتاؤں گا امام حسین کی لاش کیسے دفن کی، مگر ایک کا ایک جملہ یہ ہمارے گریہ کے لیے کہا ہے، ورنہ امام جانتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ امام کو علم نہیں۔ امام نے کہا بابا میں نے ساری لاشیں دفنا دی، اب آپ کی لاش دفنانے لگا ہوں۔ ما ارا جسد اخی علی الاصغر، مجھے ساری لاشیں مل گئی، میرا چھوٹا بھائی نہیں ملا۔ کہا یا علی ابن الحسین انظر علی صدری، میرے سینے پہ دیکھ میرے لال۔ اب جو سینے پہ دیکھا کانت قطعات من اللحم، گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ کہا بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کہا میرے لال جب میری لاش میں گھوڑے دوڑے، تمہارے چھوٹے بھائی کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ علی اصغر کی پسلیاں ہڈیاں نرم تھی، یہی اصغر ہے، میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھوں گا۔ ماتم حسین حسین یا 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 حسین تیرے بچپن پہ ہوں فدا اصغر، جوانیاں تیرے بچپن پہ ہوں فدا اصغر، جوانیاں تیرے بچپن پہ ہوں فدا اصغر، جوانیاں تیرے بچپن پہ ہوں فدا اصغر۔ وہ تیرا روک لے گردن کی ٹال سے رن میں، جو تیر روک لے گردن کی ٹال سے رن میں، نہیں دلیر کوئی تجھ سا دوسرا اصغر، جوانیاں تیرے بچپن پہ ہو فدا اصغر، جوانیاں تیرے بچپن پہ ہو فدا اصغر۔ صدائے ینصر نہ سن کے اپنے جھولے میں، صدائے ینصر نہ سن کے اپنے جھولے میں، تننے ہاتھوں سے
گردن کو چومتا اصغر جوانیاں تیرے بچپن پہ ہو فدا اصغر جوانیاں تیرے بچپن پہ ہو فدا اصغر باب رو کے یہ کہتی تھی میں کہاں جاؤں رباب رو کے یہ کہتی تھی میں کہاں جاؤں سکینہ شام میں ہے اور کربلا اصغر جوانیاں تیرے بچپن پہ ہو فدا اصغر